ہیں 14 مقطعات حروف مبارکہ، 29 سورتوں کا یہ جاہو جلال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مقطعات کے پروگرام حروف مبارکہ کے ساتھ آپ کا میزبان سید ناظر قاسمی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، حروف مقطعات پر گفتگو کرتے ہوئے آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ ابراہیم پر گفتگو کریں گے۔ سورہ ابراہیم کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ سورہ ابراہیم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کے 7 رکوع، 52 آیات اور 835 کلمات، جبکہ حروف کی تعداد 3601 ہے۔ سورہ مبارکہ کے 6 رکوع میں آیت 35 سے 41 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو ہمیں رہتی دنیا تک عطا ہو گئی۔ اسی حوالے سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے۔ ناظرین، اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ میں ہر طرح کی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت نے ان کفار کو تنبیہ کی اور عذاب کی وعید سنائی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مومنوں کو یہ یقین دلایا کہ آخر کار فلاح اور کامیابی ان کا مقدر ہوگی۔ یہ وہ محترم سورہ مبارکہ ہے جس کا آغاز، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہمارے درمیان موجود ہیں پروفیسر غلام حیدر صاحب۔ ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ سورہ ابراہیم کے مضامین کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں۔ اس سورہ مقدسہ کا مرکزی مضمون ہمیں اس کی پہلی آیت ہی میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ہے عظیم الشان جو ہم نے آپ پر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں اور روشنی کی طرف لے آئیں، سبحان اللہ، اپنے رب کے اذن سے، سبحان اللہ، یعنی اس اللہ کے راستے کی طرف لے آئیں جو سب پر غالب ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے وہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گویا اس سورہ مقدسہ کی اس پہلی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ انسانیت کو اندھیروں سے نکالنا ہے اور نور تک لے کر آنا ہے، روشنی تک پہنچانا ہے۔ سبحان۔ حضور علیہ السلام مکی زندگی میں یہی جد و جہد فرما رہے تھے، اور یہ سورہ مقدسہ جب نازل ہوئی ہے تو یہ مکی دور کے آخری سال ہیں۔ کفار اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے، ان کی دشمنی، ان کی عداوت اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے، اور انتہا یہ ہو چکی ہے کیا وہ مسلمانوں کو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ یا تو اس نئے دین کو چھوڑ کر ہماری ملت میں لوٹ آؤ ورنہ ہم تمہیں شہر بدر کر دیں گے۔ فطری بات ہے کہ بعض مسلمان ان حالات میں پریشان بھی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مقدسہ میں ان مسلمانوں کو حوصلہ بھی دیا ہے، دلاسا بھی دیا ہے کہ یہ حالات عارضی ہیں، ختم ہونے والے ہیں، اور بالآخر دین حق ہی کو غالب آنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ مقدسہ میں کفار کو بھی بڑی زبردست سرزنش کی گئی ہے، اور یہ جو انداز اس سورہ مقدسہ میں ہمیں ملتا ہے وہ اس سے پہلے صورتوں میں نظر نہیں آتا۔ وہاں کفار کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اب ان کا رویہ اگر اپنی انتہا کو پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سرزنش ہے، زجر و توبیخ ہے، اس میں بھی سخت لہجہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ان کے جو ہمیں بڑے شکوک ملتے ہیں
ایک تو اللہ کی ذات کے بارے میں ان کا شک کہ اسلام جس خدا کو ماننے کی دعوت دیتا ہے وہ خدا ہمیں نظر تو آتا نہیں، کیسے مان لیں اس کو؟ گویا وہ محسوس اور مشہود خدا کے خوگر تھے۔ اب اسلام جس خدا کی دعوت دے رہا تھا آنکھیں اس کے ادراک نہیں کر سکتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شک کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تم اس خدا کو ماننے کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اللہ کی ذات کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ ایک قاعدہ ہے جس کی طرف قرآن یہاں ہماری توجہ مبذول کر رہا ہے کہ ہر مصنوع کا کوئی صانع ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور ہر مصنوع اپنے صانع کی دلیل ہوتی ہے۔ بے شک۔ اب یہ گھڑی جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ تو آسمان اور زمین یہ مصنوع ہے، ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھتے ہیں، تو کفار کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ مصنوع کو تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اور صانع کے وجود میں شک کرتے ہو، کہاں گئی تمہاری عقل؟ اور انسان آسمان و زمین کو چھوڑ کر خود اپنی ذات میں غور کرے تو یہاں بھی اس کو اسی نقطے سے سمجھ آ جائے گی کہ میں بھی پیدا کیا گیا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھلا یہ کفار بغیر کسی خالق کے خود بخود بن گئے ہیں، یا انہوں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے، یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ کہاں ان کی عقل ہے کہ مصنوع ان کے سامنے ہیں اور صانع کو ماننے میں شک کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو نے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں ایسی عقلی دلیل دی ہے کہ ہر عقل والا شخص جو ہے، غور و فکر کرنے والا شخص جو ہے، وہ اس دلیل کے ہوتے ہوئے اللہ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا۔ ان کا دوسرا شک جو ہے وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے بارے میں تھا کہ آپ کیسے رسول ہیں کہ ہماری طرح کے بشر ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو ہم آپ کو رسول کیسے مان لیں؟ اس چیز کا جواب اللہ تعالیٰ نے جن آیات میں دیا ہے وہ سابقہ پیغمبروں کی زبان سے جواب ہمیں ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی ان کی قوموں نے یہی الفاظ کہے تھے کہ تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، ہماری طرح کے انسان ہو۔ تو ان رسولوں نے یہ جواب دیا تھا کہ بجا ہم تمہاری طرح انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے احسان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا اس آیہ مقدسہ میں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور تمام انبیاء کرام کے بارے میں ایک نقطہ ملتا ہے کہ رسول کی ذات میں دو شانیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک شان مثلیت ہے کہ وہ انسانوں کی طرح انسان، لیکن یہاں بھی یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ وہ مثلیت جو ہے وہ ان کی نفس بشریت میں ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حقیقت یہاں بھی مختلف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ کوئلہ اور ہیرا جو ہیں یہ ہیں تو دونوں کاربن ہونے کے ناطے سے دونوں میں مثلیت پائی جائے گی، بے شک، لیکن کیا کوئلے اور ہیرے کی حقیقت بھی ایک جیسی ہے؟ بے شک ہر عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے کہ دونوں کی حقیقت جدا جدا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات مبارکہ کے لحاظ سے بھی بہت اونچی شان کے مالک ہیں۔ آپ کے جسم اقدس سے خوشبو آتی تھی، سبحان اللہ، پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی، سبحان اللہ، آپ کے لعاب دہن سے شفا ملتی تھی۔ سبحان اللہ، پتہ چلا کہ وہ ہیں تو انسان لیکن ہم سے بلند و بالا حقیقت ہے ان کی۔ سبحان اللہ۔ بہرحال یہ انسان ہونے کے ناطے سے ایک جہت میں ان کے ساتھ مثلیت بھی ہے، اور دوسری جہت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ بے شک، اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو علوم و معارف کا گنجینہ بنا دیا ہے۔ بے شک، وہ ہدایت الہی اور نور حق کا منبع ہیں، ان کے سوا ہم کہیں سے ہدایت الہی پا نہیں سکتے۔ بے شک، اب یہ دوسری جہت جو ہے یہ شان فضیلت ہے سبحان اللہ، کہ ہمارے جیسے انسان ہوتے ہوئے بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اوصاف عطا کیے ہیں جو انسانوں میں نہیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت 35 سے 41 تک میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں آئی ہیں۔
اس سورہ مقدسہ میں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعائیں تو بہت زیادہ ہیں، آیت نمبر 35 سے لے کر 41 تک یہ دعا پھیلی ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آپ نے مکہ میں دعا مانگی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس کا آغاز تو کچھ ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، سبحان اللہ۔ اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے بچائے رکھنا۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ طویل دعا جہاں اختتام پذیر ہوتی ہے وہ کلمات میں آپ کے سامنے یہاں پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ دعا کے آخر میں عرض کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کہ اے میرے پروردگار مجھے نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے، نماز کو قائم رکھنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار اس التجا کو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے میرے پروردگار قیامت کے دن جب حساب قائم ہو تو مجھے بھی معاف کر دینا، میرے والدین کی بھی بخشش فرما دینا، سبحان اللہ۔ اور تمام مومنوں کی بھی بخشش فرما دینا۔ تھوڑا سا اگر ہم اس دعا میں غور کریں تو ایک دعا جو ہے وہ دنیاوی زندگی کے متعلقہ ایک حصہ ہے اس کا، کہ اللہ جب تک جئیں تو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمانا، گویا تیری بندگی میں ساری زندگی گزر جائے، آمین۔ اور جب مرنے کے بعد تیری بارگاہ میں حاضری ہو تو اے اللہ اس وقت ہماری بخشش فرما دینا۔ اور اس میں گویا ہمارے لوگوں کے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اپنے عملوں پر بھروسہ نہ کریں، اللہ کی رحمت کی امید پر اس سے مغفرت کی دعا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب پروفیسر غلام نبی حیدر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور آپ نے سورہ ابراہیم سے متعلق ہمیں بہت سے گوشوں سے آگاہی بخشی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام حروف مبارکہ کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز ایک نئی سورہ مبارکہ کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا حسن ذات حروف مبارکہ ہیں 14 مقطعات حروف مبارکہ